میں نے ایک کلپ سنا، بہت تبلیغی انداز میں ایک شخص فلاحی کام بھی کرتا ہے، ذاکر بھی ہے اور بہت اچھے کام کرنے والا ہے۔ اس نے بہت وضاحت کے ساتھ افطاری کے مسائل بیان کیے اور اس میں 4 بڑی غلطیاں کی ہیں۔ تو آج کل میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ آپ سبھی دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمارے برادران، ہمارے محترم جو بھائی اہل سنت ہے، جب ان کا روزہ افطار ہو جاتا ہے تو اس سے ٹھیک 10 منٹ بعد، 8 منٹ بعد، 15 منٹ بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہم روزہ افطار، لوگ اکثریت جو ہے ہماری شیعہ حیدر قرار کی وہ روزے کو افطار کر رہی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، آپ نے رات تک اس کو مکمل کرنا ہے۔ رات تک جب آپ نماز مغربین پڑھتے ہیں اپنے ٹائم پہ، جب آپ کی اذان مغرب کا وقت ہوتا ہے تو آپ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد آپ جب 3 رکعت نماز کے بعد آپ تسبیحات پڑھتے ہیں تو اس کے بعد دعا مانگنے کے بعد تک تقریباً وہ وقت شامل ہو جاتا ہے، اور آپ پھر یہی کریں گے کہ آپ روزے کو افطار کریں گے انشاءاللہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد، جب رات ہو جائے اور کم از کم تارا نظر آ جائے تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان جو ماہ قرآن بھی ہے، ماہ مغفرت بھی ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے، اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر عمل کے احکامات ہیں، ان احکامات میں ماہ رمضان کے بھی احکامات ہیں۔ روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے؟ ان میں 9 چیزیں ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ اگر معصومین کی طرف کوئی نسبت دی جائے اور معصوم نے نہ فرمایا ہو اور کہہ دیا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف، رسول کی طرف نسبت دی جائے، غلط روایت بیان کر دی جائے۔ میں نے ایک کلپ سنا، بہت تبلیغی انداز میں ایک شخص فلاحی کام بھی کرتا ہے، ذاکر بھی ہے اور بہت اچھے کام کرنے والا ہے۔ ایک میں گزارش کروں گا، جو کام جسے کرنا چاہیے وہی کرنا چاہیے۔ فقہ کے مسائل کا تعلق، ٹھیک ہے ذاکر پڑھا لکھا بھی ہو تب بھی اسے فضائل اور مصائب کی حد تک رہنا چاہیے، اسی میں وہ لائق سلام ہے۔ اگر وہ مجتہد بننے کی کوشش کرے گا تو یہی حال ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے۔ اس نے بہت وضاحت کے ساتھ افطاری کے مسائل بیان کیے ہیں اور اس میں 4 بڑی غلطیاں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ روزے کا ٹائم مغرب کی نماز کے بعد ہے، الی اللیل کی اپنی مرضی سے تشریح کی ہے، معصومین کی طرف نسبت دی ہے۔ ثواب ہے دیر سے روزہ کھولنا، صبر ہے، لیکن روزے کا ٹائم جو ہے وہ پہلے ہو جاتا ہے جب اذان ہوتی ہے۔ اہل سنت کے افطاری کے کچھ دیر بعد، چند منٹ بعد ہمارا ٹائم فقہ جعفریہ کا ہو جاتا ہے، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ کھولنے میں اگر کھولنا چاہے تو اسے اجازت ہے۔ باقی یہ معاملات جو بتائے جاتے ہیں، یہ سلسلہ کیا جاتا ہے، اس سے کچھ فقہ کے مسائل میں ضرور پرہیز کرنا چاہیے اور معصومین کا نام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس میں غلطی اگر ہو جائے تو روزہ ہی باطل ہے اور برائی ہے، گناہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جو عبادتوں کا وقت اکٹھا آ جائے تو آپ پہلے وہ عبادت سر انجام دیں گے جو فضیلت میں بلند ہے، چونکہ نماز بلند ہے، افضل ہے روزہ سے، عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے نماز، تو اس لیے ہم پہلے نماز اور روزے کا وقت اکٹھا ہو جاتا ہے تو مولا نے فرمایا ہم پہلے نماز کو ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم روزہ کو افطار کرتے ہیں۔ اور یہاں کہا گیا کہ نماز اور روزے میں مقابلہ ہو گیا، اکٹھا وقت آ گیا۔ کہاں اکٹھا وقت آ گیا؟ افطاری کرنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، 2 سیکنڈ لگتے ہیں، اور نماز کا وقت وسیع ہوتا ہے۔ کہاں مقابلہ ہوا ہے نماز اور روزے کے ٹائم کا کہ 2 مقابلے میں آ جائیں جو فضیلت والا ہو؟ اور پھر کہا کہ نماز افضل ہے روزے سے بھی۔ یہ الفاظ کہنا بھی اتنا زیادہ درست نہیں ہے۔ نماز اول ہے، لیکن روزے کی فضیلت کا آپ اندازہ لگائیں۔ معصوم سے سوال کیا گیا روزے اور نماز کے بارے میں، انہوں نے کہا روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ چند دن ایسے ہوتے ہیں جن میں روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے عورت کو، لیکن بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ نماز کی قضا نہیں ہے۔ اب یہاں فضیلت روزہ ہے یا نماز ہے؟ نہیں، یہ باتیں فقہ کے مسائل مجتہدین کو ہی کرنے چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ روزے کا ٹائم جو ہے اس میں بہت اشتباہ کیا ہے ذاکر صاحب نے، انہیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ روزے کے مسائل کا تعلق صرف اور صرف احکام معصومین، خدا اور رسول۔ ابیض من الاسود کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ سفیدی اور اس میں فرق، اور وہ ٹائم ہو جاتا ہے جب اذان ہوتی ہے، اس وقت روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر نماز کے بعد کریں تو ثواب ہے، اجر ہے، ثواب ہے، اجر ہے۔ یہ نہیں کہ حکم ہے، حکم نہیں ہے کہ مغرب کی بعد افطاری کی جائے۔ تو خداوند عالم کی ذات ہمیں روزے کو حکم خدا کے مطابق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔
خداوند عالم کی ذات ہمیں احکام معصومین علیہ السلام سمجھنے اور ان کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذاکر کو ذاکر رہنا چاہیے، عالم کو عالم رہنا چاہیے۔ ذاکر اگر ذاکر ہے تو لائق سلام ہے، اور اگر وہ مجتہد بن کے فتوے دینے شروع کر دیتا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو اس تقوی کی منزل پہ پہنچنے کے لیے جو روزے کی حالت میں ہوئے تقوی کی منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم متقی بن جائیں گے روزہ رکھنے کے بعد تو امام المتقین کے پیروکار بن جائیں گے، کیونکہ مولا علی امام المتقین ہیں اور ہم تقوی کی منزل پہ پہنچ گئے ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے، تزکیہ نفس کی وجہ سے۔ اللہ نے ہمیں اپنے قریب کر کے متقی بنا دیا ہے روزے کے بعد۔ اللہ تو قبول و منظور فرمائے ہماری عبادات کو۔